الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، میں بلا تاخیر آپ حضرات کو چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور جس ماہ مبارک میں ہم لوگ عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، عید کی تیاریاں کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ اصل عید کس کی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نماز کے لیے روتے ہوئے جا رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے تو روتے۔ کسی نے عرض کیا حضور آج تو عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، پتہ نہیں ہم سے راضی ہو کر گیا یا ناراض ہو کر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو مسلمانوں، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ تیرے بندے نے میری قدر نہ کی، بس اس خوف و دہشت میں رو رہا ہوں۔ ایسی ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کی عید۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سے عمدہ لباس پہنا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے خوشیوں منہ لگایا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنی گناہوں سے توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانا کھایا اور کھانا پکوایا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کمانے کی کوشش کی۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیا کے رنگ رنگیلے کپڑے اختیار کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیا اور ان میں سے اپنے کو آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لیا۔ حضرات، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں سامان آخرت کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن آج دیکھیں کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواری اور گاڑیوں پر سوار ہو کر سواری کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے بستر پر سویا، اور عید ان کی نہیں جو اعلیٰ قسم کے مکانوں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جس کے نماز روزے صدقہ عطیات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ تو جس کی عبادتیں صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، عید اس کی ہے۔ حضرات، عید اس کی نہیں کہ جنہوں نے پڑوسیوں کو دل دکھا کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو عمدہ لباس پہنا یا پہنایا اور غریب مسکین کمزور دیکھ کر ترس رہے ہوں، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جس نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو کپڑا یا وہ چیز نہ کر اس غریب یتیم کو دے اور گلے لگائے، تب جا کر اللہ اس کی کاروں کو پسند فرماتا ہے۔ عید اس کی نہیں جو غریبوں کا
روزی روٹی چھین لے، کمزوروں کا راستہ روک دے۔ وارث الانبیاء، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ورثۃ الانبیاء کے بارے میں کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، وارث انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈوں پر گالی دے رہے ہیں، بیوی بچوں سے گالیاں دلائے، دھمکیاں بھری جملے استعمال کرے، بلکہ عید تو اس کی ہے جنہوں نے بے روزگاروں کو روزگار دیا، بے راستوں کو راستہ دیا، وارث انبیاء سے محبت سے پیش آئے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ تو میرے پیارے، عید اس کی ہے، لیکن آج ہم صرف اور صرف اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں، اپنے گھر کو سجانے میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیات، دیگر ذکر و اذکار کو مولا تو اپنی بارگاہ رحیمی کریمی میں مولا تو سے قبول فرما اور شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔